أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فيقولون أئنا لتاركو آلهتنا للشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين فإذا لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون عندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ پاک دن قیامت کے فرشتوں کو فرمائیں گے کہ احشروا الذین ظلموا، جتنے مشرک ہیں نا ان سب کو جمع کر لو، اکٹھے کر لو ان کو، جتنے مشرک ہیں، وہ ازواجہم، اور ان کی مشرکہ بیوییں، ان کو بھی جمع کر لو، اکٹھے کر لو۔ کچھ حضرات کہتے ہیں ازواج یہ بیویوں کو بھی کہا جاتا ہے، زوج کی جمع ہے، اور ازواج ہم مشربوں کو بھی کہا جاتا ہے، ہم مسلک، ہم عقیدہ، پیر بھائی، ہاں وہ مشرک پیر بھائی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ اللہ اکبر۔ دن قیامت کے کافر کافروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، مشرک مشرکوں کے ساتھ ہوں گے، اور زانی زانیوں کے ساتھ ہوں گے، شرابی شرابیوں کے ساتھ، اور سود خور سود خوروں کے ساتھ ہوں گے، چور چوروں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کے علیحدہ علیحدہ مجرموں کے گروہ ہوں گے، ٹولے الگ ہوں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے مشرک ہیں نا، فرمائیں گے فرشتوں کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو۔ وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور مشرک اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کر لو۔ وہ مشرک مولوی، وہ مشرک پیر جو دنیا میں اپنی عبادت کراتے تھے یا اپنی عبادت سے خوش ہوتے تھے، ان کو بھی جمع کیا جائے گا، یہ مراد ہے اس سے۔ یعنی وہ مشرک مولوی، وہ مشرک پیر جو دنیا میں اپنی عبادت کراتے تھے، اپنے آپ کو سجدے کراتے تھے، کہتے تھے او تم میرا نام لے کے مجھے پکار لیا کرو، میں پہنچ جاؤں گا، یا اپنے نام کی نظریں نیازیں دلواتے تھے، یا لوگ ان کے نام کی نظریں دیتے تھے، پکار خوش ہوتے تھے۔ وہ مشرک مولوی، وہ مشرک پیر جو اپنی عبادت کرواتے تھے دنیا میں، اپنی بات سے کیا ہوتے تھے؟ خوش ہوتے تھے۔ ان کو بھی سب اکٹھا کیا جائے گا۔ قسم قسم کے جو یہ مشرک ہوں گے، شرک کرنے والے، کروانے والے، ان سب کو اللہ کے حکم سے فرشتے جمع کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے۔ تو پھر اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اب ان مشرکوں کو دوزخ کے رستے کی طرف چلاؤ۔ دوزخ کے رستے، دنیا میں تو یہ صراط مستقیم پہ نہیں چلی، ان کو کہا جاتا تھا توحید والا رستہ، نبی کی سنت والا رستہ، دنیا میں صراط مستقیم پہ نہیں چلے، لیکن اب ان کو کیا چلاؤ؟ دوزخ والے رستے پہ چلاؤ۔ دن قیامت کے مشرکوں، منافقوں کو، کافروں کو دوزخ والے رستے پہ چلایا جائے گا، اور ایمان والوں کو، اچھے عمل کرنے والوں کو جنت والے رستے پہ چلایا جائے گا۔ یہ فرشتے لے کے چلیں گے ان کو، مشرکوں کو۔ جو مشرک زیادہ ہوں گے، فرشتے ہی بڑے ہونے ہیں، بلکہ زیادہ ہوں گے فرشتے بہت، یہ لے کے چلیں گے ان کو دوزخ کی طرف، دوزخ کے رستے پہ جب چلیں گے
تو اللہ پاک فرمائیں گے واقفوہم، ان کو روک لو، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ایک گل پوچھ جائے ہمارے زبان میں کہتے ہیں انہیں کوئی گل پوچھنی ہے، کچھ پوچھنا ہے ان سے، روک لو ان کو، ٹھہراؤ، ٹھہر جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے وہ مشرکو، اور دنیا میں کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، اب سناؤ آئے گی نا؟ دنیا میں کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، ہوئے ہوگے نا، اب زندہ ہوئے ہوگے نا، یہ خواب تو نہیں ہے جو دیکھ رہے، زندہ ہوئے ہوگے نا۔ مالکم لا تناصرون، دنیا میں ایک دوسرے کی تم مدد کرتے تھے، اب بھی کرو، اور ایک دوسرے کام مدد کرتے تھے، پیسے خرچ کرتے تھے، مشرق میں کاٹے وعدے میں کام آتے تھے، دوسرے مشرقوں کو کہتے تھے اس معافی مولوی سے نہ ڈری، میں تیرے ساتھ ہوں، پورا محلہ تیرے ساتھ ہے، نہ ڈرنا، یہ کہتے تھے۔ دنیا میں تم گلیوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، جلسے جلوسوں میں شرک بیان کر کے اور شرکیہ نعرے لا کے ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ہزاروں قبروں پہ غیر اللہ کے نام کے حرام پڑھاوے چڑھاوے بکرے چھکرے کھا کے کھلا کے ایک دوسرے کی مدد کرے، آپ بھی کرو مت ایک دوسرے۔ بل هم اليوم مستسلمون، اللہ فرما رہے ہیں اس دن یہ کیا ہوں گے؟ مشرک فرما بردار بن کے کھڑے ہوں گے۔ دنیا میں تو لڑائیاں کرتے تھے نا، پیسے کرتے تھے، توحید والوں کے ساتھ جھگڑتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، حملے کرتے تھے، شرکیہ باتیں کرتے تھے، شرک پہ مناظرے کرتے تھے، دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ اڈا لاتے تھے، مقابلہ کرتے تھے اللہ پاک کا۔ تو ان کے عمل کیا ہوں گے؟ فرما بردار بن کے کریں، کوئی چون چرا نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے بعض مشرک بعض پہ باتیں کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، باتیں کرنے کی متوجہ ہوں گے بعض مشرکوں پہ۔ اللہ، مشرک مقتدی، مشرک مولویوں سے کہیں گے، مشرک مرید مشرک پیروں سے کہیں گے، اور متبعین وڈیروں سے، سرداروں سے، سرمایہ داروں سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ نے قرآن بتلا دیا، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، کہ تم ہمارے پاس نہ دائیں طرف سے آتے تھے۔ مشرک اپنے جو بڑے ہوں گے، مشرک مولوی، مشرک پیر، بڑے بڑے، ان سے کہیں گے مشرک کہ تم ہمارے پاس دائیں طرف کا مطلب یہ تم اوپر سے آتے تھے، بڑے زور و شور سے آتے تھے، شرک کو بڑے دعوے کے ساتھ ہمارے پاس تم بیان کرتے تھے۔ یمین کا معنی قسم بھی ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم قسمیں کھا کھا کے شرک بیان کرتے تھے کہ لاؤ بزرگوں کی پوڑیے، پکارو بزرگوں کو، واسطے وسیلے پاؤ بزرگوں کے، کہو چولہے لال دے لے خوشیاں غم دے لے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نا؟ اللہ کے پاس آنے دے، ہو رہا ہے کہ نا؟ نظر کرم دی کر دو۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے چلے گا قرآن۔ بڑے زور و شور سے تم ہم کو شرک کی دعوت دیتے تھے، اللہ تم نے ہم کو گمراہ کیا ہے شرک کی دعوتیں دے کے، بڑا ٹیل لا کے، زور لا کے شرک کی دعوت دیتے تھے، ہم کو تم نے گمراہ کیا، مشرک بنایا ہے۔ تو وہ جو مشرک مولوی، مشرک پیر ہوں گے کیا کہیں گے کہ بل لم تکونوا مومنین، تم مومنین، پہلے ہی مومن نہیں تھے تم، جو پہلے مومن ہوتے تم پہلے ہی مشرک تھے، تم پہلے ہی مومن ہی تھے، مومن ہوتے تو شرک نہ کرتے تھے۔ اور وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا واسطے ہمارے تم پہ کوئی زور، ہم نے کوئی زبردستی تم کو مشرک نہیں بنایا، زبردستی تم پہ نہیں کی، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھی، سرکش باغی قوم تھے تم، اللہ پاک کے باغی تھے، اس لیے تم نے شرک کو قبول کر لیا۔ اب کیا ہے؟ اب حق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ثابت ہو گئی ہم پہ بات ہمارے رب کی، وہ عذاب والی بات کہ مشرک کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائیں گے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے نا قرآن کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کے رب جس کو چاہے گا بخشے گا۔ وہ عذاب والی بات اللہ پاک کی اپنے ہمارے رب کی پوری ہو گئی ہے۔ انا لذائقون، بس ہم تو اب کیا کریں گے؟ یہی مزے چکھیں گے عذاب کے جہنم میں،
اور فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، یہ ٹھیک ہے چلو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، پر جبرن تو نہیں کیا گمراہ، قہرن تو نہیں کیا، اور ڈنڈے مار کے تم گمراہ نہیں کیا، گمراہ تو کیا ہے لیکن جبرن قہر نہیں کیا، ہم نے گمراہی کی تم کو دعوت دی ہے شرک کی، یہ کہیں گے، اور تم نے اس کو قبول کر لیا، کیوں؟ انا کننا کا ہم گمراہی تھے، ہمارے پاس کون توحید یہ سنت تھی، ہمارے پاس گمراہی تھی تم نے قبول کر لی۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ فرماتے دن قیامت کے سب مشرک قسم کے عذاب میں اکٹھے ہوں گے سارے، چاہے کوئی چھوٹا مشرک ہوگا، بڑا ہوگا، کسی بھی قسم کا مشرک ہوگا، کسی بھی علاقے کا، شہر کا، فصل کا، جو بھی مشرک ہو عذاب میں سارے کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے جہنم کے اندر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو، یہ جو سزا بیان اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ مجرم کیوں بنے؟ اللہ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، لائٹ آ گئی؟ توجہ کرو۔ انہم کا یہ مجرم اس لیے بنے کہ انہم کانوا اذا قیل لهم، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان کو کہا جاتا ہے نا مجرموں کو، مشرکوں کو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، دعوت دی جاتی تھی تو پھر یہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کرتے تھے، منہ موڑتے تھے، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے تھے۔ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھا جا رہا ہے، اب کلمے کے بڑے بڑے ذکر ہو رہے ہیں، ورد ہو رہے ہیں، ضربیں لگائی جا رہی ہیں کلمے کی، لیکن کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے، کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھنا فرض ہے، فرض، اور کلمے کو صحیح پڑھنا فرض ہے، صحیح، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صحیح، لا الہ لا الہ لا، وہ پڑھتے تھے دنیا میں ایسے لا الہ لا، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، مشین چلاتے ہیں، یہ حرام ہے، گناہ ہے، صحیح کلمہ پڑھنا فرض ہے، کلمے کو صحیح پڑھنا، صحیح لفظ سے پڑھنا فرض ہے، اور پھر کلمے کے معنی مفہوم کو سمجھنا بھی فرض ہے، ہاں جی سمجھنا، یہ نہیں میں کلمہ پڑھ لیا، کلمہ گو ہے جی، بس کلمہ گو کافر ہو سکتا ہے، مولوی صاحب مسلمان مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ گو، کلمہ کوئی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ ہی پڑھنا سارا، قبر ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اوروں سے ہی مانگنا، اللہ کے علاوہ اوروں کو سجدے کرنا، کلمہ ہی پڑھنا ہی، کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر کے مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہاں جی کلمہ پڑھنا فرض ہے، صحیح پڑھنا فرض ہے، کلمے کے معنی مفہوم سمجھنا فرض ہے، کلمے کے معنی مفہوم پہ عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، پھر کلمہ قبول ہوگا، ورنہ کلمہ قبول نہیں ہوگا۔ کلمہ بھی پڑھو، شرک بھی کرو، کلمہ قبول نہیں ہوگا، ذکر بھی لاؤ لا الہ الا اللہ کی، ذکر بھی جتنے مرضی کرتے رہو، ہو کرتے رہو فکروں میں، لیکن اگر شرک بھی سال کرتے رہو گے، کلمہ کیا پھر کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ جب انہیں کہا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ کیا کرتے تھے؟ تکبر کا، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر ہوتا ہے ٹولیاں لگا کے، بڑی بڑی بلند آواز سے ذکر ہوتا ہے، لیکن جب کلمے کا معنی مفہوم بیان کیا جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ غصہ چلتا ہے، آگ لگتی ہے، غصے نہیں آگ لگتی ہے، کلمے کا معنی مفہوم، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا وہ پڑھ لے گا کلمے، لیکن جب کلمے کا معنی مفہوم بیان کیا جائے گا اس کو نہیں مانتے، پھر غصہ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے اس کا مطلب؟ کوئی راہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر ہوتا تھا گنج بخش فیض آسان لفظ ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ککھ نہیں کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے، یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو پوچھے کس کے پاس ہے؟ کوئی ہر شے پہ قادر، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ ہر شے پہ کنٹرولر کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہر چیز کون عطا کرتا ہے؟ ہر چیز کو، یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ کون بیڑیاں بنانے والا ہے؟ کون سکیاں ہری کرنے والا ہے؟ کون خوشیاں دینے والا ہے؟ اور کون چوڑیاں بھرنے والا ہے؟ کون بیٹیاں بیٹے دینے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جب کہا جاتا ہے
وہ کیونکہ اس کا لا کا معنی سمجھتے تھے، مکے مشرک سمجھ جاتے تھے، ہمارے یہ سمجھتے نہیں، کوئی لا لا الہ الا اللہ، کوئی لا نہیں، کوئی معبود نہیں سمجھے۔ جب کہو گے نا اس کا مطلب کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، پھر کان کھڑے ہو گئے مشرک، کان کھڑے کرے وہ ایک ہی ہو گیا، نبی نے کہا چلے کوئی جب نام لو گے نبی بھی مشکل کشن بری، پھر لڑائی ہوئی، پھر جنگ ہوئی۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، یہ مشرک کہتے ہیں اللہ کیا اس شاعر مجنون کی باتوں کو مان کر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں؟ ہاں، اس شاعر مجنون کی باتوں کو مان کر جو کہہ رہا ہے شاعر مجنون، سے کہنے کے عمل کر ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے شاعر مجنون کے کہنے سے اپنے الہوں کو چھوڑ دیں۔ بھی مول جنہ مرضی زور لائے ہیں بزرگوں نے، اسی اپنے بزرگوں چھڈنے اسی اسی منگتے رہیں گے، اپنے بزرگوں میلے نے جاتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، وہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے سبحان اللہ، اللہ اپنے نبی کا دفاع کرتا ہے، جو اللہ کی بات کرتا ہے نا اللہ پھر اس کا دفاع کرتا ہے۔ جتنی ہمارے نبی نے اللہ کی بات کی ہے نا، اسی کسی نے اللہ کی بات کرنے کی، اللہ کی توحید بیان کرنے کی ہمارے نبی نے حد کر دی، حقیر کر دی۔ ہاں جی، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، بل جاء بالحق مشرکو، اور جس کو تم مجنون شاعر کہہ رہے، مجنون نہیں شاعر نہیں، یہ تو میرا رسول ہے اور قرآن لے کے آیا ہے، یہ تو حق لے کے آیا ہے، قرآن لے کے آیا ہے، میرا رسول ہے، مجنون نہیں ہے، مشرک نہیں، بس ہاں یہ مجنون نہیں شاعر نہیں۔ وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی بھی تصدیق کی ہے، یہ وہ رسول ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، پر شب تم کیا کرو، تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، جتنے بھی مشرک ہو نا تم، شرک کرنے والے کرانے والے سب کیا ہو، دردناک عذاب چکھنے والے ہو تم۔ اور وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں ویسے ہی توجہ تمہیں ویسے ہی سزا نہیں دی جائے گی، جو کفر شرک کرتے تھے نا وہ کفر شرک کی تمہیں سزا دی جائے گی۔ آج اللہ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے توجہ اللہ کے مخلص بندے، کون مخلص، جن کا ایمان بھی خالص اور عبادت بھی وہ سنو ان کے اللہ پاک کیا فرمائے، جن کا ایمان بھی خالص اور عبادت بھی خالص۔ ہاں جی، عبادت میں ایمان میں بھی کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں اور عبادت میں بھی کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ ہاں جی، ایمان بھی خالص اور عبادت بھی خالص، مخلص بندے اللہ کے، اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے، ان کا رزق معلوم ہے۔ کیا ہے ان کا قرآن میں فواکہ ہو، ان کا رزق میوے ہیں، پھل ہیں قسم قسم کے، ان کا رزق اللہ دے گا ان کو۔ جو مخلص ہے، میں بار بار کہتا ہوں نا کہ ایمان بھی خالص اور عبادت بھی دیا گیا مخلص بندے جن کا ایمان بھی خالص ہے۔ چھوڑ دو ان ملاوٹوں کو میرے بھائیوں، ظاہر باطن پاک کر لو، جو باہر ہو لبوں کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے، گندگی کو نکال دو جس کے دل میں ایسی کی گندگی۔ ہاں جی، نبی ولی ان کا احترام کرو، ان کے نقشے قدم پہ چلو، عزت کرو، یہ بہت مرم ہے ہمارے لیے، ان کی اتباع کرنی ہے، لیکن رب نہیں بنانا۔ رب کون ہے؟ رب نہیں بنانا، رب رب ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ رب کا اپنا مقام ہے، نبی کا اپنا مقام ہے، ولی کا اپنا مقام ہے۔ کیا مقام ہے ولی کا؟ بڑا شان ہے، اور اس کے شان میں رکھو، نبی کو نبی کی شان میں رکھو، ولی کو ولی کی شان میں رکھو، ماں باپ کو ماں باپ کی شان میں، رب کو رب کے شان میں رکھو، رب کا شان کسی کو نہیں کرو۔ قرآن یہی کہنا ہے۔ اللہ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے، ان کا رزق معلوم ہے۔ کون سا رزق ہے؟ فواکہ، ان کا رزق کیا ہے؟ پھل ہیں، میوے ہیں قسم قسم کے، اور وہ ہم مکرمون، جنت میں ان کا اکرام ہوگا، اکرام ہوگا ان کا، اکرام عزت ہوگی، احترام ہوگا ان کا۔ ہاں جی، پروٹوکول دے گا اللہ کا جنت میں، کہ اللہ کے بندے جنتی مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا۔ ہاں جی، ایمان والے مخلص، ایمان بھی خالص تھوڑی کر
ایمان بھی خالص ہے اور عبادت بھی خالص ہے. یہ ایسے بندے یہ کیا ہے، جنت میں ان کا کیا ہوگا؟ اکرام ہوگا، عزت ہوگی، ان کا احترام ہوگا. اللہ پاک کی طرف سے پروٹوکول دیا جائے گا ان کو. اللہ میزبان ہوگا، یہ اللہ کے ہمارے دو دن نہ رہتے ہیں نا، چاندہ جاؤ بھی موسم کرے گی جاؤ ایسا ہے جی. اللہ کی ہمیشہ مہمان رہیں گے، اللہ ہمیشہ ان کا میزبان رہے گا، ہمیشہ مہمان. اللہ کا مہمان یار وہ بادشاہ کا مہمان بن جائے. بتاؤ میں بادشاہ کا وہ پیر نہیں لاتا زمین پہ، ہے بڑا اونچا. تو بادشاہوں کے بادشاہ کا مہمان ہوگا تو پھر وہ کتنا اونچا ہوگا. ہاں بن جاؤ اللہ کے مہمان. اگر بننا چاہتے ہو تو قرآن کو قبول کر لو. جو قرآن عقیدہ پیش کر رہا ہے مان لو، جو عبادت کا طریقہ پیش کر رہا ہے اس طریقے سے بات کرو بس. اللہ میزبان ہوگا، جنتی مہمان ہوں گے ہمیشہ کے لیے. اس طرح ہم اپنے مہمان کو، مہمان ہونا ایک ہوتا ہے معمولی مہمان، خاص مہمان ہوتا ہے. کوئی بھائی آ گیا، باپ آ گیا، بیٹا آ گیا، کوئی دماد آ گیا، سسر آ گیا ہے جی. ہاں یہ مہمان سسر دماد بڑی فکر کرتے ہیں ہم لوگ ہے جی. کوئی بیوی کا بھائی آ گیا، خاص مہمان کو ہم اچھا بستر پیش کرتے ہیں، اچھا کھانا ہے جی، اور چائے پانی سگریٹ یہ بھی ہم پیش کرتے ہیں. اور اپنے ایسے مہمانوں کو کھلا کے ہم خوش ہوتے ہیں جن قیامت کے اللہ بھی جنتیوں کو سونے چاندی کے محل عطا کر کے، سونے چاندی کے برتن عطا کر کے، اور خوبصورت بہترین عورتیں عطا کر کے. اور میرے بھائیو اللہ پاک جنتیوں کو دن قیامت کے سونے کے کنگن پہنا کے، موتی میں ہار پہنا کے اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ کا خوش ہونا سے اللہ خوش ہونا ہے. اللہ کی خوشی کی کون سی خوشی مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو نعمت نصیب آمین کہہ دو جی. اللہ ہم سب کو نعمت نصیب فرمائے. ان کا جنت میں اکرام ہوگا نعمت کے باغوں میں. اور پھر کیا ہوگا نعمت کے باغوں میں؟ جنتی علی سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں میں بیٹھیں گے. سامنے چیٹ کر کے نہیں بیٹھیں گے، سامنے جیسے میز پہ بیٹھے میز کے کرسی رکھ کے چائے پی کھانا پانی، اس طرح ایک دوسرے تختوں میں سامنے بیٹھیں گے. ایک دوسرے چیرا نہ پشت کر کے نہیں بیٹھیں گے، سامنے بیٹھیں گے. پھر کیا ہوگا؟ یطاف علیہم بکأس من معین، ان جنتیوں کو گلاس شراب کے پر کے پیش کیے جائیں گے، پر کے چھلکتے ہوئے جہاں اوپر سے. ہاں جی شراب بھی پیش ہوگی. وہ اپنے پڑھیں گا 30ویں پارے میں سورہ نبا میں. جوس کے گلاس، دودھ کے گلاس جی اس طرح یہ پیش کیے. یہاں شراب کا ذکر ہے. ان جنتیوں کو شراب کے گلاس پر کے پیش کیے جائیں گے. اور وہ شراب ان کو پورا قرآن ذکر کیا گیا ہے. شراب ان کو پاکی رہے تو شراب گندی ہے، نپاک نجس ہے. وہ شراب پکیزہ پاک ہوگی. اور شراب کا رنگ بیضا سفید ہوگا. یہ بھی اللہ کے قرآن نے بتا دیا کہ جو شراب پیش کی جائے گی لیکن قیامت کے گلاسوں میں جنتیوں کا رنگ کیا ہوگا؟ یہ بتا دیا. اور لذت للشاربین، اور وہ شراب جو ہوگی پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی. لا فیہا غول، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. اس میں تو خرابی ہوتی ہے کہ تو حرام ہے. یہ لجس العین ہے، نجس ہے جی. اور دوسرے یہ پینے سے دماغ میں، سر میں درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے جی. تو پھر کیا ہے؟ ولا هم عنها ينزفون، وہ شراب پی کے بدمست بھی نہیں ہوں گے. یہ تو بدمست ہو جاتے ہیں، بس کوتے فوٹو پا لگے کیا کیا کوتے گالا کر لیا، تو کچھ کر رہا ہے، تو لڑائی کر رہا ہے جی. یہ شراب گندی. وہ شراب پی کے جنتی بدمست نہیں ہوں گے، ان کو عجیب ہی سرور اللہ پاک کی طرف سے محسوس ہوگا. اور وعندهم قاصرات الطرف عین، جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی اور آنکھیں بھی ان کی بڑی ہوں گی. جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ والی عورتیں اور آنکھیں کیا ہوں گی؟ بڑی آنکھوں والی عورتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی خوبصورت ہوں گی جنتی، لیکن اللہ جنتیوں کو بھی حسن و جمال نصیب فرمائے گا. ان کو بڑا حسن و جمال عطا فرمائے گا. جنتیوں کو جنت کی عورتیں اپنے مردوں کے حسن و جمال میں مغرور ہوں گی، ان کو ہی دیکھتی رہیں گی. وہ اتنے اچھے لگیں گے، اتنے ان کے حسن و جمال میں وہ مغرور ہوگی ہے جی، غرق ہو جائیں گی کہ کسی اور کو دیکھنے کو ضرورت ہی پیش نہیں ہے. اپنے کام لوگ بھی دیکھتی رہیں گی خوش ہو کے، توجہ دھیان کے ساتھ. یہ مطلب ہے ان کے پاس نگاہ نیچی کرنے والی عورتیں بھی ہوگی، اپنے اور مردوں کی طرف ہی دیکھیں گی اور کسی طرف نہیں دیکھیں گی. فرمایا کأنہن بیض مکنون، ان کو ایسے سمجھو جیسے چھپے ہوئے انڈے.
انڈے کو چھپا دیا جائے نا پردے میں تو نہ اس میں وہ خراش آتا ہے، نہ کوئی داغ تپا لگتا ہے، نہ گھر تو کوئی صاف، بلکہ یہ جو تصویر ہی ہے انڈوں سے اور اندر کی عورتیں انڈے سے بھی زیادہ صاف صفاف ہوگی. یہ دنیا کی عورت ہے یہ ہے جی. ہاں یہ تو بیچاری اس کو بڑا پیشاب آتا ہے، چھوٹا پیشاب آتا ہے، منہ سے پانی آتا ہے اس عورت کو، ناک سے پانی آتا ہے، آنکھوں سے پسینہ، اور کپڑے نہ دھوئے تو بدبو سارا جسم گندا ہو جاتا ہے، جسم گندا بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہے کہ نا ہو جاتا ہے. اور کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں دنیا کے اندر سے اور ہوتی ہیں اور اوپر سے اور ہوتی ہیں. کئی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ اپنے خاموں کو نیچے گرا کے چیمٹوں کے ساتھ کوٹتی ہیں اوپر بیٹھ کے، ٹھا ٹھا چمٹے، ایسی عورتیں بھی ہیں. یہ دنیا کی عورتیں غریب ہو جاتی ہیں. یہ غریب عورتیں نہیں ہیں ہمارے مسلمان لوگ، کمزور غریب پریشان یہ عورت ہو جاتی ہے، اور یہ عورت بیمار ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے. جنت کی جو عورت ہوگی ان سب چیزوں سے پاک ہو، کوئی مسئلہ ان مسئلوں میں سے اس کو پیش نہیں آئے گا، ہر لحاظ سے وہ پاکیزہ عورت ہوگی. جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی جو عورت ہے وہ اگر دنیا میں جھانک لینا اس کے حسن و جمال سے ساری دنیا روشن ہو جائے، ایسی عورتیں جی. اور اگر وہ جو خوشبو استعمال کرتی ہے، ایک قطرہ کھاری سمندر میں گرا دیا جائے سارا سمندر میٹھا ہو جائے. اور جو اوڑھنی لیتی ہے چنی، اور دنیا وہ معافی سے زیادہ کیتی ہے. تو کر لو تیاری میرے بھائیو، یہ میں نہیں لبنی ہے میں ستا بھی رہا میرا بیاہ بھی ہو جائے نا، تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، حرکت میں آنا پڑے گا، فجر کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی. ہاں نہیں تو فجر نماز نہیں کہ رہا پھر کیا مت ہے پڑ گا پڑا پھر میرے کو پوچھے گا فجر کی نماز کو نہیں پڑھی، یہ دیکھ لیا یہ کرنا پڑے گا. 5 نمازیں پڑھیں گے وقت پہ پڑھو، بعد نماز پڑھو، اللہ کو راضی کرنے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی. قرآن پڑھنے آئے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے بھائیو قرآن پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو، نمازیں پڑھو، اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرو. اللہ جنت میں انسانوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. کون جائے گا جنت میں؟ جانور جائیں گے، حیوان جائیں گے، فرشتے جائیں گے، انسان جائیں گے، نیک جنات جائیں گے، نیک انسان جائیں گے. تو بن جاؤ نیک، آنکھیں لگ جو اللہ دے، اللہ پاک کے قرآن کو قبول کر کے اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. اگر اسی طرح قرآن پڑھتے پڑھتے سمجھتے سمجھتے اور قرآن کے احکام پہ عمل کرتے کرتے موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے، تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی پہ ساری اللہ رستے سیدھے کر دے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احشر الذین ظلموا ازواجہم، جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ازواجہم کی بیویوں کو، یا ان کے ہم بشروں کو، وما کانوا یعبدون من دون، اور ان کو بھی جمع کرو جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے. فاہدوہم الی صراط الجحیم، اور چلاؤ ان کو دوزخ کے رستے پہ. وقفوہم انہم مشغولون، اور ٹھہراؤ ان کو، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا. مالکم لا تناصرون، اللہ پاک فرمائے گا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، دنیا میں تو کرتے تھے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ دن قیامت کے فرما بردار بن کے کھڑے ہوں گے. واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، بعض پہ باتیں کرنے کے لیے متوجہ ہوگا. قالوا، کہیں گے انکم کنتم تعبدون علی یمین، بے شک آتے تھے تم ہمارے پاس دائیں جانب سے، طاقت کے ساتھ بڑے زور و شور کے شرک کے متعلق کہتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ مشرک کہیں گے جنہوں نے، جو مشرک مولوی، مشرک پیر بڑے بڑے، وہ کہیں گے کہ تم مومن نہیں تھے، پہلے ہی شرک کرتے تھے، تو مومن نہیں تھے تم، اس لیے تم نے شرک کو قبول کیا. وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا بات کے بارے تم پہ کوئی کام زبردستی تمہیں مشرک نہیں بنایا، بلکہ تم قوم تھے، قوم سرکش قوم تھے. قالینا قول ربنا، بس ثابت ہو گیا ہم پہ قول ہمارے رب کا، عذاب والا قول. انا لذائقون، بے شک ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں. فاغویناکم، بس گمراہ کیا تھا ہم نے تم کو، یعنی گمراہی کی دعوت دی تھی تو تم نے اس کو قبول کر لیا. انا کنا، ہم گمراہی تھے، ہمارے پاس گمراہی تو اور کچھ ہے نہیں تھی جو تم کو دیتے. فإنہم یومئذ فی العذاب،
بس اس دن سارے مشرک عذاب میں اکٹھے ہوں گے. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ اصلاح دیتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو یہ تکبر کرتے ہیں. فیقولون، اور کہتے ہیں انا لتارک، کیا بے شک ہم چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، شاعری مجنون، شاعر اور مجنون کے کہنے سے. برجا بالحقی، اللہ بابلو شاعر نہیں میرا نبی، مجنون نہیں بلکہ رسول ہے میرا اور حق کے ساتھ آیا ہے. وصدق المرسلین، اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے. انکم لذائقوا العذاب، بے شک تم سب کے سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں بدلہ دیے جائے گے مگر جو تھے تم عمل کرتے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے. اولئک لهم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے. فواکہ ہو، ان کا رزق کیا ہے؟ قسم قسم کے میوے. وهم مکرمون، جنت میں ان کا اکرام ہوگا. اور جنت نعمت کے باغوں میں یہ علی سرور متقابلین، آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، ان کو صاف ستھری شراب کے گلاس بھر کے دیے جائیں گے. وَإِذَا لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کا رنگ سفید ہوگا اور لذیذ ہوگی واسطے پینے والوں کے. لا فیہا غول، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، نہ اس شراب کو پی کے بدمست ہوں گے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی. عین، موٹی اور موٹی آنکھوں والی. وَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ایسے سمجھ جیسے انڈے ہوں چھپے ہوئے. جزاکم اللہ خیرا.